ہم سب کے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہم اور آپ خانقاہ عالیہ چشتیہ فخریہ صمدیہ میں حاضری کی سعادتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اس خانقاہ کے جملہ مشائخ کے فیوز و برکات سے بالعموم اور فخر جہاں حضرت خواجہ فخر الدین دہلوی علیہ الرحمہ کے فیوز و برکات سے بالخصوص ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ کم از کم ہم ہندوستانی مسلمانوں کو عظمت صوفیہ سمجھنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم جو ہندوستان میں بحیثیت مسلمان زندگی گزار رہے ہیں، اس میں احسان ہے تو صوفیاء کرام کا۔ ہندوستان کی سرزمین پر جو کچھ دین کی اور اسلام کی بہاریں نظر آ رہی ہیں، وہ صوفیاء کرام کی جد و جہد کا اور ان کی کاوشوں کا ثمرہ ہے، جن میں سب سے بڑا نام حضرت خواجہ خواجگاں فخر کون و مکان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمۃ والرضوان کا ہے، اور پھر ان کے بعد آپ ہی کے فیض یافتہ اور پھر بالواسطہ ان کے فیض یافتہ، انہی حضرات کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ بلکہ یوں کہنا بھی بیجا نہ ہوگا کہ ہندوستان میں جو کچھ دین کی بہاریں نظر آ رہی ہیں، اس میں بہت بڑا حصہ مشائخ چشتیہ کا ہے، چشتی بزرگوں کا ہے، چشتی خانقاہوں کا ہے۔ اسی چشتی خانقاہ میں ہم اور آپ جمع ہیں۔ اس محفل نور کی ایک ایک ساعت کو اللہ رب العزت قبول فرما لے، اور اس محفل کی برکات سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرما دے۔ میں چند باتیں عرض کروں گا جس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ تصوف کی بنیاد، اس کی روح، اس کا ماخذ، اس کی حقیقت کیا ہے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کا انتخاب کیا ہے۔ کئی جہت سے یہ آیت انتہائی اہم ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی انسان یہ سوچ لے کہ ہم اس تقوی کا حق ادا کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک ہی صورت ہے کہ پھر پلک جھپکنے کے برابر بھی انسان اللہ کی معصیت میں نہ گزارے، جبھی تو یہ ممکن ہے کہ اس حق تقوی کو وہ ادا کر سکے گا۔ لیکن عام انسانوں سے یہ بھی ممکن نہیں کہ وہ پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی معصیت نہ کریں، نافرمانی نہ کریں، تو کیسے حق تقوی ادا ہوگا؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام لرز اٹھے، وہ کانپ اٹھے کہ ہم اللہ کا حق کیسے ادا کریں گے، اور عجیب کیفیت ان کی ہوئی۔ وہ تو پھر اللہ رب العزت نے دوسری آیت جب نازل فرمائی تو صحابہ کی جان میں جان آئی۔ اس آیت میں تو اللہ نے حکم دیا اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، لیکن پھر دوسری آیت میں علی سبیل التنزل کہہ لیا جائے، اللہ نے کہا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہاری استطاعت ہے اتنا تو اللہ سے ڈرو۔ تو پھر صحابہ کی جان میں جان آئی کہ چلو کم از کم ہم حتی المقدور اپنی استطاعت بھر تو اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی، اس کا حق تو ادا کر ہی سکتے ہیں۔ تو پہلا حکم یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اس آیت میں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اگلا ٹکڑا کیا ہے؟ یہ بہت اہم ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے دیکھو اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا، نافرمانی کی حالت میں موت نہ آنے پائے۔
اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا، موت نہ آئے مگر فرما برداری کی حالت میں، یعنی موت جب بھی آئے اطاعت کی حالت میں آئے، فرما برداری کی حالت میں آئے، ایسا نہ ہونے پائے کہ تم اللہ کی معصیت میں لگے ہو اور نافرمانی میں لگے ہو اور موت آ جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو بقول غالب کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی کہ عین ہم اللہ کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں، دین محمدی سے بغاوت میں لگے ہوئے ہیں اور موت آ جائے۔ تو بظاہر دیکھا جائے تو حکم تو ایک ہی ہے نا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ، دیکھو نافرمانی میں مت مرنا۔ لیکن اگر کسی نے عزم مصمم کر لیا کہ جی اس آیت پہ عمل کرنا ہے، جو چاہیں کریں لیکن یہ تو کرنا ہی ہے، کیا؟ نافرمانی میں نہیں مرنا ہے۔ اگر کسی نے اس کا پختہ ارادہ کر لیا اپنے دل کے اندر کہ ہمیں اس پر عمل کرنا ہے کہ نافرمانی میں ہماری موت نہ آئے، باقی ہم جیسے چاہیں زندگی گزاریں، بس اس چیز پر فوکس رہنا چاہیے کہ نافرمانی میں موت نہ آئے، تو پھر اس کا راستہ کیا ہے؟ اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ پھر کسی لمحے بھی نافرمانی نہ کی جائے، اس لیے کہ عین ممکن ہے کہ ہم جس لمحے بھی نافرمانی میں ملوث ہوں اسی وقت موت آ جائے۔ لیکن موت کا تو کسی کو پتہ نہیں کہ کب آئے گی، کوئی نہیں جانتا کہ میری موت کب آئے گی۔ میں بول رہا ہوں مر سکتا ہوں، آپ سن رہے ہیں مر سکتے ہیں، موت آ سکتی ہے۔ تو اگر کسی نے اس کا ارادہ کر لیا، عزم مصمم کر لیا کہ مجھے اس ٹکڑے پہ عمل کرنا ہے، باقی کچھ کروں نہ کروں لیکن اتنا تو ضرور کروں گا کہ نافرمانی میں میں نہیں مروں گا، اب اس کا راستہ کیا ہے؟ یہی ایک راستہ بچتا ہے۔ ابھی اگر نافرمانی کا خیال پیدا ہو، فوراً یہ خیال لائیں کہ اگر مر گئے تو کیا ہوگا۔ اچھا اگلے لمحے نافرمانی کا خیال پیدا ہو، پھر خیال کریں اگلے لمحے بھی تو موت آ سکتی ہے نا۔ ہم سے غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے موت کو بھلا دیا ایک طرح سے۔ میں نے اپنے شیخ کی زبانی اکثر و بیشتر 2 شعر سنے، 4 مصرے، 2 شعر، ہو سکتا ہے کہ وہ ترتیب پلٹ جائے مجھ سے، لیکن مجھے وہ مصرے تو یاد ہیں۔ ٹوٹ جائیں نہیں معلوم کب انفاس کے تار، ساقیہ دیر نہ کر شیشہ تو پھر بھی کچھ ہے، ساقیہ دیر نہ کر شیشہ تو پھر بھی کچھ ہے، سخت نازک ہے یہ آدم کا نظام رگ و پے۔ یہ جو ہمارا رگ و پے کا نظام ہے، یہ جو شیشہ ہے، شیشے کا گلاس ہوتا ہے، ہاتھ سے گرا چھن سے ٹوٹ گیا، یہی اس کی حقیقت ہے، ہاتھ سے گرا چھن سے گیا، ختم۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ ساقیہ دیر نہ کر شیشہ تو پھر بھی کچھ ہے، سخت اس سے بھی زیادہ کمزور انسان کا یہ نظام رگ و پے ہے۔ اور پھر اگلے شعر میں کہا ٹوٹ جائیں نہیں معلوم کب انفاس کے تار، 1-2 نعرہ لگا لے کہ ابھی فرصت ہے، جو زندگی ملی اس کو غنیمت سمجھا جائے اور اس کو اللہ کی راہ میں لگا دیا جائے۔ یہی تو صوفیہ کا طریق ہے۔ ہم سے یہ غلطی ہوتی ہے کہ اگر ہمیں کوئی سمجھائے، تلقین کرے، تو دیکھیے یہ بھی شیطان کے وسوسوں میں سے ایک وسوسہ ہے۔ اور یہ خود اپنی بات بتاؤں کہ ہم لوگ بھی اس مرحلے سے گزر چکے ہیں۔ کیا کہتے تھے؟ بہت اچھی نصیحت کی آپ نے، دل کو لگ گئی، انشاءاللہ جمعے سے بالکل پابندی ہوگی۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اچھا ابھی رمضان شریف آنے والا ہے، ابھی اگر آپ کے دل پہ نصیحت اثر کر گئی تو آپ دل ہی دل میں ارادہ پختہ کر لیں گے کہ بس اس رمضان سے تو بس میں رہوں گا اور مسجد رہے گی۔ 1-2 نعرہ لگا لے کہ ابھی فرصت ہے۔ کس نے ضمانت لی ہے کہ رمضان کا دن دیکھنے کو مل ہی جائے گا؟ یہ ضمانت لی کس نے کہ ہم رمضان میں داخل ہو ہی جائیں گے؟ ہاں دعا کر سکتے ہیں جو اللہ کے نبی کی دعا ہے، اللہ کے نبی کی یہی دعا ہے نا کہ مجھے رمضان میں داخل فرما دے، یہ دعا ہم دعا کر سکتے ہیں۔ لیکن اس انتظار میں کہ ہم رمضان سے توبہ کریں گے، جمعے سے نماز کے پابند بنیں گے، فلاں دن سے اللہ کی اطاعت کریں گے، یہ بھی یوسوس فی صدور الناس، یہ بھی شیطان نے جو ہے اپنی چال چل دی، اس کے مکر میں ہم گر گئے، اس کے فریب میں ہم آ گئے۔ تو غالباً یہ اشعار جو میں نے سنائے ہیں یہ میرے شیخ کے استاذ کے اشعار ہیں۔ ٹوٹ جائیں نہیں معلوم کب انفاس کے تار، 1-2 نعرہ لگا لے کہ ابھی فرصت۔ تو ہم لوگ موت سے غافل ہوئے۔ انسان جس عمر کا ہو، جو ایک حدیث ہے نا اللہ کے نبی کی، جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہیں طول عمل نے برباد کیا، لمبی امید،
لمبی امید، ابھی یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، اسی نے ہمیں برباد کر دیا، اسی نے ہمیں غافل کر دیا۔ ہونا یہ چاہیے کہ موت کو ہر وقت پیش نظر رکھیں۔ جب ہر وقت پیش نظر رکھیں، موت ایک ایسی چیز ہے نا کہ انسان کی خواہشات کو توڑ دیتی ہے، یہ موت کی یاد جو ہے، خواہشات انگڑائیاں لے رہی ہوں تو موت کی یاد انسان کی خواہشات کو توڑ دیتی ہے۔ ایک آیت، اس کا ایک ٹکڑا ہم میں سے ہر شخص کو یاد ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ پہلا ٹکڑا ہے، ہم میں سے ہر شخص کو یاد ہے، پوری آیت نہیں۔ اچھا نہ کبھی پوری آیت پہ ہم تقریر بھی کرتے ہیں، بس اتنی پہ تقریر کر کے بس کر دیتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت۔ آگے کیا ہے؟ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ لیکن اس پہلے ٹکڑے ہی پہ غور کریں کہ جو ہمیں یاد ہے، ہم میں سے ہر شخص کو یاد ہے، اور نہ صرف یہ کہ عربی ٹیکسٹ یاد ہے بلکہ اس کا ترجمہ بھی ہمیں معلوم ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہم سے غلطی یہ ہوئی کہ یہ جو ایک تو پہلی غلطی یہ ہوئی کہ پوری آیت یاد نہیں کی ہم نے، صرف ایک ٹکڑا، اور دوسری غلطی یہ ہوئی کہ یہ ایک ٹکڑا بھی جو ہمیں یاد ہے کبھی ہم نے اپنے لیے نہیں پڑھا، جب پڑھا دوسروں کے لیے پڑھا۔ ہم نے اس ایک ٹکڑے کو بھی جب پڑھا دوسروں کے لیے پڑھا۔ کسی کے یہاں انتقال ہوا، ہم اس کے گھر گئے، اس کے اعزاء اقربا رو رہے ہوں، غم منا رہے ہوں، بے چین و بے قرار ہوں، تو ہم ان کو جا کر تسلی دیتے ہیں اس ٹکڑے کو پڑھ کر کے، کل نفس ذائقۃ الموت، صبر کیجئے، موت کا مزہ تو ہر نفس کو چکھنا ہے۔ کبھی ہم نے اپنے لیے نہیں پڑھا۔ کاش کہ ہمیں یہ فکر پیدا ہوتی کہ جب ہمارا یہ نفس ہمیں لمبی امیدوں کے باغ میں گھما رہا ہو اور سیر و تفریح کرا رہا ہو، لمبی پلاننگ کے خواب دکھا رہا ہو، اس وقت ہم اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے کہ بدبخت اتنی لمبی امیدیں مت پال، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور کسی وقت بھی آ سکتی۔ تو بظاہر دیکھا جائے تو یہ آیت کا ایک ٹکڑا کہنے کو تو ایسا لگتا ہے کہ چلو ایک ہی تو حکم ہے، عمل کر لیتے ہیں اس پر، لیکن اگر عمل کرنے کا حوصلہ پیدا ہو جائے تو کرنا کیا پڑے گا؟ ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کی معصیت اور نافرمانی سے بچانا ہوگا، اس یقین کے ساتھ کہ پتہ نہیں کب موت آ جائے، جس وقت نافرمانی کر رہا ہوں اسی وقت آ سکتی ہے۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث یہاں پہ مجھے یاد آ گئی، میں سناتا ہوں آپ کو، اس کو میں جوڑوں گا، کہاں لے جانا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ آپ سمجھیں گے بعد میں۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی کی فرماتے ہیں کہ جس طرح پانی کی ٹچ میں آ کر لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے، ایسے ہی دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے ایسے ہی دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے۔ کسی صحابی نے ہمت کی اور پوچھ دیا، فما جلاؤہا یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول، میں ذرا اس کی وضاحت کروں کہ جیسے لوہے کو زنگ لگ جائے تو ہم اپنے طریقوں سے اس کا زنگ اتار دیتے ہیں، کوشش تو کرتے ہیں نا، ایک پیپر آتا ہے، اس پیپر کو رگڑ کے جو ہے اس کا زنگ اتارا جاتا ہے۔ ہمارے علاقے میں ہمارے بچپن میں مٹی کا تیل ڈال کر کے زنگ اتارا جاتا تھا، وغیرہ وغیرہ، جو بھی طریقے ہوں۔ تو لوہے کو اگر زنگ لگ جائے تو اس کے زنگ اتارنے کے مختلف طریقے ہیں۔ رسول نے فرمایا دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے، تو صحابہ نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ پھر دلوں کے زنگ اتارنے کا نسخہ کیا ہے اور طریقہ کیا ہے؟ تو حضور نے دو نسخے بتائے ہیں۔ کیا فرمایا؟ کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن۔ دلوں کا زنگ اتارنا چاہتے ہو، اس دو نسخے کو اپنے عمل میں لاؤ۔ کیا؟ موت کو کثرت سے یاد کرو اور قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ موت کو کثرت سے یاد کرو، کثرت سے یاد کرو، کثرت سے یاد، ہر وقت پیش نظر رکھو، ہر وقت پیش نظر رکھو۔ تو جب ہر وقت پیش نظر رکھیں گے تو اس کی تیاری کی فکر پیدا ہوگی۔ مرنا ہے تو کیا مطلب ہے کہ مر جائیں گے ختم ہو جائے گا؟ نہیں۔ اسی آیت میں دیکھیے نا آپ، کل نفس ذائقۃ الموت۔ چلیے بات اچھی آ گئی، وہ آیت آگے اب اس کا ترجمہ ہمارے کام کا ہو گیا۔ موت کو یاد رکھو، تو کس لیے یاد رکھو؟ اگلا ٹکڑا، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس لیے یاد رکھو کہ قیامت کے دن تمہیں تمہارا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ قیامت کے دن تمہیں تمہارا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ مر جاؤ گے ختم ہو جائے گا معاملہ۔ موت کے بعد پھر حساب و کتاب ہوگا نا، زندگی میں جو کچھ کیے ہو اس کی سزا یا اس کی جزا۔
وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تمہیں تمہارا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. اور کیا ہوگا؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اس دن جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہ کامیاب ہو گیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے. یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے. اچھا کس نے کہا دھوکے کا سامان ہے؟ جس نے بنایا. یہ موبائل جو بنائے، جو پروڈکشن کرے، اگر وہی اعلان کر دے تو کہ دیکھیے جی یہ ماڈل مت لیجئے گا، اس میں کچھ نہ کچھ فالٹ ہے، کچھ نہ کچھ دھوکہ ہے، اور لاکھ روپے کا موبائل کمپنی کا ہے 50 میں لے جاؤ. اب کنونس کرنے لگے کوئی آ کر کے سیلر، ہم کہیں گے بے وقوف سمجھو کیا ہم کو؟ یہ لوگ مت دکھاؤ 50 کا ہمیں. بنانے والا خود کہہ رہا ہے کہ اس میں فالٹ ہے، اس میں نقص ہے، اس میں دھوکہ ہے. کاہے لیں گے ہم؟ عقل ماری گئی ہے ہماری؟ مت ماری گئی ہے. وہاں ہم اتنے ہوشیار ہو جاتے ہیں، اتنے عقل مند ہو جاتے ہیں. اور یہاں اس دنیا کی زندگی کو بنانے والا اور پیدا کرنے والا خود کہہ رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دیکھو یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے. مگر ہم اتنے نادان ہیں کہ اسی میں ڈوبے پڑے. میں نے اپنے شیخ کی زبانی کبیر کا ایک لائن مجھے یاد آ رہی، کبھی سنا تھا. کبیر نے کہا تورے ہاتھ کبیر نہ آئے ٹھگنی کا نہ جھمکائے. اس دنیا کو مخاطب کر کے کبیر کہتا ہے تم جتنا نینا جھمکا لو تمہارے ہاتھ نہیں آنے والا. میں جانتا ہوں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے. تم جس رنگ و روپ میں آ جاؤ میں نہیں پھنسنے والا تمہارے جال میں. تو اب موت کو یاد رکھنا ہے، موت کو پیش نظر رکھنا ہے. کیوں پیش نظر رکھنا ہے؟ اس لیے پیش نظر رکھنا ہے کہ نافرمانی میں نہیں مرنا ہے ہمیں، چونکہ ہمارا ایم اور ٹارگٹ یہ ہے کہ نافرمانی میں نہیں مرنا. اچھا اب اس چیز کو یہیں رکھیں. اب آئیے نماز جنازہ کی دعا، وہ کیا پڑھتے ہیں ہم نماز جنازہ کی دعا میں؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا. کیا مطلب اس کا؟ ہم یہ کہتے ہیں، دعا کر رہے ہوتے ہیں، اے اللہ جو زندہ ہیں انہیں بھی بخش دے، جو انتقال فرما چکے انہیں بھی بخش دے، جو یہاں موجود ہیں انہیں بھی بخش دے، جو موجود نہیں ہیں انہیں بھی بخش دے، جو چھوٹے ہیں انہیں بھی بخش دے، جو بڑے ہیں انہیں بھی بخش دے، جو مرد ہیں انہیں بھی بخش دے، جو عورتیں ہیں انہیں بھی بخش دے. اتنا کہنے کے بعد ہم اگلی دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ ہم میں سے جس کسی کو زندہ رکھ حالت اسلام پہ زندہ رکھ، اور جس کسی کو وفات دے حالت ایمان پہ وفات دے. اس لیے کہ اگر ایمان پہ موت نہیں آئی تو سب بیکار. وہ فارسی میں کہا گیا نا کہ ایمان اگر بگور رسد ست کرامت است. ایمان اگر تمہارے ساتھ قبر میں چلا گیا تو اس سے بڑی بزرگی کیا ہے اور اس سے بڑی کرامت کیا ہے. تو اب یہاں کیا کہا گیا، وہاں کیا کہا گیا؟ دیکھو نافرمانی میں مت مرنا، نافرمانی میں مت مرنا. اب نافرمانی میں نہ مریں اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام. یا اللہ جب تک زندہ رکھ اطاعت کی حالت میں زندہ رکھ، فرما برداری کی حالت میں زندہ رکھ، اور جب موت دے ایمان پر موت دے. اب گویا کہ ہم لوگوں کا ٹارگٹ اس آیت کی روشنی میں یہ خلاصہ دو ہو گیا. وہ جو آیت کا ٹکڑا تھا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھو نافرمانی میں مت مرنا. اب اس کا خلاصہ یہ دو چیزیں، کیا؟ جب تک زندہ رہیں اطاعت پہ زندہ رہیں، فرما برداری پہ زندہ رہیں، اور جب موت آئے ایمان پر موت آئے. اب اس کو میں سمیٹتے ہوئے یوں کہوں کہ وہ کون سا ایسا نسخہ ہے جس کو اپنانے سے آسانی کے ساتھ ہمیں یہ دونوں چیزیں حاصل ہو جائیں گی. آسانی کے ساتھ ہمیں یہ دونوں چیزیں حاصل ہو جائیں گی. اس کے لیے دو آیت، اور عجیب اتفاق ہے کہ یہ دونوں آیتیں بھی دعا ہیں، دعائیہ ہے، اللہ رب العزت نے سکھائی. اچھا مانگتے اللہ سے ہیں اور سکھا بھی وہی رہا ہے. مانگنا اللہ سے ہے اور وہی سکھا رہا ہے کہ یہ مانگو. مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت اگر خود سکھائے، خود دعا بتائے، مجھے سے مانگو اور یہ مانگو اور ایسے مانگو، تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کو ایک مثال سے، دنیاوی اعتبار سے مثال سے یوں سمجھیں
کسی کی چیئر پہ کسی کے ٹیبل پہ ہم نے اپلیکیشن دینا ہے، اپلیکیشن ہم نے دی، اگر تو اس چیئر پہ بیٹھے ہوئے شخص کا ارادہ یہ ہے کہ اس کا کام نہیں کرنا ہے، اچھا ٹھیک ہے دے دیا آپ نے، یہ لیجیے اپروول یا ریسیونگ، وہ اٹھا کے آپ کی اپلیکیشن کو ٹھنڈے بستے میں ڈال دے، جاؤ ہٹاؤ، پڑے رہو، گھومتے رہو، چکر لگاتے رہو۔ اور اگر تو اس چیئر پہ بیٹھے ہوئے شخص کا ارادہ یہ ہو کہ آپ کا کام کرنا ہے تو بغیر اپلیکیشن پڑھے گا، اور رولز کے مطابق اگر کہیں کوئی کمی پائے گا تو وہ خود آپ کو بتائے گا، دیکھیے چھٹی کی اپلیکیشن دیے ہو نا، اس میں یہ کمی ہے، اس کو ایسے نہیں تھوڑی سی ڈرافٹنگ کرو، اس کے بجائے یہ لکھو، اس پوائنٹ کو ہٹاؤ، اس پوائنٹ کو لاؤ، چونکہ اس کا مقصد اور اس کا ارادہ کیا ہے؟ آپ کو نوازنا، آپ کو دینا، آپ کو عطا کرنا۔ اس مثال سے ہم یہ سمجھ گئے کہ اللہ رب العزت جب اس کی مشیت یہ چاہتی ہے کہ میں اپنے بندے کو کچھ دوں تو وہ خود سلیقہ سکھا دیتا ہے، مجھ سے یہ مانگو اور ایسے مانگو، کیونکہ اس کی مشیت یہ چاہتی ہے کہ میں اپنے بندے کو نوازوں اور عطا کروں، تو وہ دونوں چیزیں بتا دیتا ہے، مانگنا کیا ہے وہ بھی بتا دیتا ہے اور سلیقہ بھی بتا دیتا ہے، ایسے مانگو۔ اب ذرا یہ دونوں آیتیں سنیے اس پوری گفتگو کے پس منظر میں۔ ایک آیت کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے، سکھا رہا ہے دعا ہمیں، کیا؟ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ ذرا غور کیجئے اس دعا پہ، آپ اللہ سکھا رہا ہے، اللہ تعلیم دے رہا ہے، میرے بندو مجھ سے مانگو، کیا مانگو؟ فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، پہلے اس طرح سے مانگو، آواز دو میری رحمت کو، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا دوست ہو جا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب ذرا رک کے میں سوال کرتا ہوں، جس کے لیے یہ اس ٹکڑے کو اللہ رب العزت شرف قبولیت دے دے تو بچا کیا اس کی کامیابی کے لیے؟ اللہ دوست ہو جائے اگر دنیا اور آخرت میں تو وہ تو کامیاب ہو گیا نا، جس کی یہ دعا قبول ہو گئی، اللہ دوست ہو گیا، تم نے مجھ سے مانگا انت ولی فی الدنیا والآخرہ، چلو دیا میں نے، تو ہو تو گیا نا کامیاب، اب کیا بچا؟ ہمارے علاقے میں ایک کہاوت کہی جاتی ہے کہ سیاں بھائی کوتوال تو پھر ڈر کا ہے گا، اللہ ہی دوست بن جائے تو پھر اب کیا، کس چیز کا خوف، کس چیز کا غم؟ ہم نے اس سے اسی کو مانگ لیا۔ وہ جو ایک شعر ہے نا کہ سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ یہ سب کچھ مانگ لیا نا ہم نے، اللہ سے اللہ ہی کو مانگ لیا ہم نے، لیکن ابھی دعا مکمل نہیں ہوئی ہے۔ ذرا غور کیجئے، اتنی بڑی دعا کے بعد پھر اگلا ٹکڑا کیا ہے؟ توفنی مسلما، اے پروردگار مجھے فرما برداری کی حالت میں موت دینا، فرما برداری کی حالت میں وفات دینا۔ اچھا یہ ٹکڑا بھی کسی کا قبول ہو جائے تو اب کیا بچا؟ لیکن نہیں، ابھی بھی دعا مکمل نہیں ہوئی ہے۔ وہ جو آخری ٹکڑا ہے دعا کا، ذرا اس پر توجہ کریں اور اس پر غور کریں۔ آخری ٹکڑا کیا ہے؟ والحقنی بالصالحین، اور اے پروردگار مجھے اپنے نیک بندوں کے ساتھ شامل فرما لینا۔ گویا اگر یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، اب اس کو ترتیب کو الٹ دیجیے آپ۔ اگر ادھر سے ترتیب آپ لے رہے ہیں، اللہ دوست ہو جائے دنیا اور آخرت میں، حالت اسلام میں وفات مل جائے، تو اب ضرورت کیا ہے کسی اور چیز کی؟ کامیابی کی معراج ہو گئی نا، یہ تو اللہ دوست ہو گیا دنیا اور آخرت میں، حالت اسلام میں اطاعت اور فرما برداری پہ موت آ گئی، اب کیا بچا کامیابی کے لیے؟ اب ذرا اس کو پلٹ دیجیے آپ اس دعا کو، ادھر سے آپ دیکھیے، حقیقت میں یہی دو چیزیں تو کامیابی کی معراج ہیں، اللہ کی دوستی مل جائے دنیا اور آخرت میں، اور اطاعت اور فرما برداری پہ موت آ جائے۔ لیکن یہ دو چیزیں حاصل کیسے ہوں گی؟ الحقنی بالصالحین، پروردگار مجھے اپنے صالحین بندوں کی معیت عطا فرما دے، تیرے نیک بندوں کی صحبت کے فیض سے یہ دونوں چیزیں مجھے حاصل ہوں گی، اطاعت پہ موت بھی آئے گی اور اللہ کی دوستی کا شرف بھی حاصل ہو جائے گا۔ لیکن اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ الحقنی بالصالحین، نیکوں کی صحبت، صالحین کی معیت، صالحین سے دوستی، یہ خود اللہ سکھا رہا۔ آپ سوچیں، یہ تو ہماری جہالت ہے نا کہ اس قسم کی باتیں کر جاتے ہیں۔ اللہ موجود ہے، کتاب اللہ موجود ہے، رسول موجود ہے، حدیث رسول موجود ہے، پھر کیا ضرورت ہے کسی ولی کی؟ پھر کیا ضرورت ہے کسی خانقاہ کی اور کسی پیر کی اور کسی فقیر کی؟
بھئی جس اللہ کی دعائی دے رہا ہو اسی اللہ نے کہا والحقنی بالصالحین، یہ مانگو مجھ سے کہ میرے نیک بندوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ، اس کا مطالبہ کرو، اس کی آرزو کرو. یہ ایک دعا. دوسری دعا سنیے، بالکل یہی پیٹرن ہے. کیا؟ ذرا پیچھے سے پڑھتا ہوں میں. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. اے پروردگار ہم نے سنا کہ ایک پکارنے والا پکار کے کہتا ہے. کیا پکار کے کہتا ہے؟ اپنے رب پر ایمان لاؤ. یہ پکار رہا ہے وہ. فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے. اب آگے سنیے کیا دعا سکھا رہا ہے اللہ رب العزت. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے. یہ پہلا ٹکڑا دعا کا. اگلا ٹکڑا کیا؟ وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا. غور کیجئے، پہلا ٹکڑا ہے گناہوں کو بخش دے، اور دوسرا ٹکڑا ہے کفر عنا سیئاتنا، ہماری خطاؤں کا کفارہ دے دے. اب یہ دونوں میں فرق ہے. گناہوں کی بخشش الگ چیز ہے، اور خطاؤں کا اور سیئات کا کفارہ یہ الگ چیز ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ گناہوں کی بخشش یہ ہے کہ گناہ ہے، اللہ رب العزت نے معاف کر دیا، چلو ٹھیک ہے. گناہ معاف ہوئے نا، نیکی کہاں ملی؟ گناہ معاف ہو گئے، چلو ٹھیک ہے. لیکن محض گناہ کے معاف ہو جانے سے درجات تو نہیں مل جائیں گے نا. محض گناہ کے معاف ہو جانے سے درجات تو نہیں، نیکی کرنی پڑے گی نا. نیکی کرنی پڑے. مکلف ہے تو صرف گناہ ہی سے بچنا کافی نہیں ہے، دونوں چیزیں ہیں، اطاعت بھی ہو اور معصیت سے گریز بھی ہو. وہ تو بچے کے لیے ہے، یہ گناہ سے بچا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، کافی ہے اس کے لیے، اتنا ہی کافی ہے، گناہ سے بچا ہوا ہے. لیکن جب مکلف ہو گیا انسان تو اب صرف گناہ سے بچنا ہی کافی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ اطاعت بھی. تو اب اگر ہم نے یہ دعا کی کہ پروردگار گناہ بخش دے، اللہ نے بخش دیا، تو کہاں درجات مل گئے آپ کو؟ اگلا ٹکڑا کیا ہے؟ وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، ہماری سیئات اور ہماری خطاؤں کا کفارہ دے دے. یہ سیئات کا کفارہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت اپنے کچھ بندوں پہ جب فضل فرمائے گا تو اس کے فضل کی کیفیت یہ ہوگی کہ گناہ بھی معاف کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید یہ انعام عطا فرمائے گا کہ نامہ اعمال میں جتنے گناہ ہوں گے ان کو معاف کرنے کے ساتھ ساتھ ان گناہوں کی جگہ پہ نیکیاں لکھوا دے گا، نیکیاں درج کر دی جائیں گی. اور اس کی شہادت قرآن دے رہا ہے. 19ویں پارے کی ایک آیت ہے، کیا؟ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اللہ کچھ بندوں کی صفات بیان فرما رہا ہے کہ جو ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد کہہ رہا ہے یہی وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی خطاؤں کو اللہ رب العزت حسنات سے تبدیل فرما دے گا، جن کے گناہوں کو اللہ رب العزت نیکیوں سے بدل ڈالے گا. تو یہ کتنی عظیم دعا ہے. اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے. اور اسی پر بس نہیں، ساتھ کہا کہ ہماری خطاؤں کا کفارہ بھی دے دے، یعنی ہماری خطاؤں کو نیکیوں سے تبدیل بھی فرما دے. مگر اس پر بھی بس نہیں ہے، ابھی دعا مکمل نہیں ہوئی ہے. آخری ٹکڑا کیا ہے؟ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ. اور اے پروردگار جب موت دینا تو اپنے محبوب بندوں کے قدموں میں دینا. وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ. پھر اس کو ادھر سے الٹ کے پڑھ لیں تو واضح ہو جائے گی چیز کہ اگر محبوبوں کے قدموں میں موت آ گئی تو خطائیں سیئات حسنات سے بدل دی جائیں گی اور گناہوں کی مغفرت بھی ہو جائے گی. حضرت حسن بریلوی کا ایک شعر یاد آ گیا، فرماتے ہیں گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو. یہ صوفیاء کرام کی اور یہ محبوبان الہ کی عظمت ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ صرف اس پہ عمل کرنا ہے کہ دیکھو بھئی نافرمانی میں نہیں مرنا ہے، نافرمانی میں موت نہیں آنے دینا ہے، اس کا راستہ کیا ہے؟ الحقنی بالصالحین وتوفنا مع الابرار. اب ذرا غور کیجئے اس پہ پھر ایک بات، الحقنی بالصالحین وتوفنا مع الابرار. یہ بھی ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے. ہمیں سے مراد یہ کہ ہم لوگ جو بزرگوں کی نسبت رکھنے والے ہیں، بزرگوں سے تعلق رکھنے والے ہیں، تو ہمیں بھی کبھی کبھی شیطان وسوسہ کیا دیتا ہے کہ جی رجسٹر میں نام لکھوا دیے ہیں نا، ہو گیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، رجسٹر میں تو ہمارا نام ہے، ہو گیا. اب پھر زندگی میں
نہ ملنا ہے، نہ جلنا ہے، نہ صحبت اختیار کرنی ہے، نہ معیت، نہ تربیت، کچھ نہیں. رجسٹر میں نام درج ہو گیا، رسی پکڑ لیے ہو گیا. جو آج کل ہو رہا ہے 2-2 کلومیٹر تک رسی پھیلا دی جاتی ہے. ہمارے شیخ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ایک موقع پر، بالکل ایسا لگا کہ چبھ گئی جا کر دل میں، اور کہیں جا کر خانہ دل میں چپک سی گئی ایک دم. کیا؟ یہی تو ایک برکت رہ گئی تھی. برکت کیا؟ یہ توارث، اس ہاتھ کو کسی ہاتھ کے لمس کا شرف حاصل ہے. یہ شیخ کی عاجزی اور انکساری یہ فرماتے ہیں کہ باقی تو کچھ ہے نہیں، یہی ایک چیز ہے کہ یہ ہاتھ جو ہے میرا، 1000 گناہوں کے باوجود کسی کے ہاتھوں کا لمس اسے حاصل ہے. وہ لمس کیا ہے؟ جب ہمیں داخل سلسلہ کیا گیا تھا تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھا گیا تھا. اچھا، جو ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھا ہے وہ ایسے ہی نہیں ہے، اس کو بھی کسی کا لمس حاصل ہے. اور پھر چلتے چلے جائیے اوپر، چلتے چلے جائیے اوپر. ہر شخص سے پوچھئے جی آپ کون، تو کہیں گے میں کوئی نہیں، اسی ذات کا میں ظہور ہوں، یہ جمال اسی کا جمال ہے. اچھا، ان سے جا کے پوچھئے جو آپ کا ہاتھ ہے آپ کیا؟ میں کچھ نہیں، اسی ذات کا میں ظہور ہوں، یہ جمال اسی کا جمال ہے. اور یہ سلسلہ دراز ہوتے ہوئے جائے گا مولائے کائنات شیر خدا تک. آپ ان سے جا کے پوچھیں حضور آپ کیا، وہ کہیں گے میں کچھ نہیں، محمد الرسول اللہ کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے اسی ذات کا میں ظہور ہوں، یہ جمال اسی کا جمال ہے. آپ ان کی خدمت اقدس میں پہنچ جائیے، یا رسول اللہ آپ کیا، فرمائیں گے میں کچھ نہیں، اسی ذات کا میں ظہور ہوں، یہ جمال اسی کا جمال ہے. اسی ذات کا میں ظہور. ایسے ہی نہیں ہے، یہ کوئی تصوف کا فلسفہ نہیں ہے. نبی نے تو 2 ٹوک کہہ دیا، من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا. اسی ذات کا میں ظہور ہوں، یہ جمال اسی کا جمال ہے. مجھے اپنے شیخ کا ایک شعر یاد آ گیا کہ من رآنی کے اشارے سے یہ معلوم ہوا، من رآنی فقد رأى الحق، یہ حدیث ہے، جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا. اب شیخ کا شعر سن لیجئے، فرماتے ہیں من رآنی کے اشارے سے یہ معلوم ہوا، دید حق ہے تیرا دیدار مدینے والے. تو شیخ فرماتے ہیں یہی تو ایک چیز بچ گئی تھی. اس ہاتھ میں جو برکتیں ہیں، لمس کی برکتیں ہیں، ہم نے اس سے بھی لوگوں کو محروم کر دیا. لے لاٹھی، لے سوٹا، لے پتہ نہیں کیا کیا جو ہے. اب تو یہ تم اس کے پیٹھ پہ ہاتھ رکھ لو، تم اس کے پیٹھ پہ ہاتھ رکھ لو، اور جس کے پیٹھ پہ ہاتھ رکھیں وہ کل اندر پہنچا ہوا ہے، چڑھا رہا ہے. وہ جس کے پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کر ہم سوچ رہے ہیں کہ سب کچھ مل گیا. خیر، بات دوسری سمت کو چلی جائے گی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم لوگوں کا ایک طریقہ کیا بن گیا، روش کیا بن گئی. جی ہم لوگ تو سلسلے والے ہیں، نسبت والے ہیں، بزرگوں سے تعلق رکھتے ہیں، ہو گیا رجسٹر میں نام لکھوا دیے. نہیں، الحقنی پہ غور کیجئے نا، آپ شامل فرما دے. اور پھر کہا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ. ان 2 ٹکڑوں کے تناظر میں اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ الحقنی سے مراد یہ ہے کہ اپنی زندگی ان کے سپرد کرو. اور صرف زندگی ہی نہیں، یہ بھی آرزو کرو کہ اب تو موت ہی اسی در سے اٹھائے گی مجھے، اب تو موت ہی اٹھائے گی اسی در سے. وہ ایک مصرع مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، وہ کسی میرے دوست نے دیکھا اسٹیٹس پہ لگایا تھا، کیا ممکن ہے جدائی تیرے در کی. مفہوم یہی تھا کہ اب آپ کے در کی جدائیگی تو اسی صورت میں ممکن ہے جب موت آئے، اس کے علاوہ ممکن نہیں ہے جب موت آئے. تو الحقنی بالصالحین، زندگی اولیاء اللہ کی صحبت میں، اولیاء اللہ کی معیت میں، ان کی قربت میں. اور صرف زندگی نہیں بلکہ یہ بھی آرزو ساتھ ساتھ موت بھی ان کے قدموں میں آئے، موت بھی ان کے قدموں میں آئے. پھر وہ ہمیں، وہ جو ہمارا گول تھا، وہ جو ہمارا ایم تھا، کیا نافرمانی میں نہیں مرنا ہے. یا نماز جنازہ کی والی دعا کا آخری ٹکڑا، اے اللہ جب تک زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھ. یہ اسلام پہ زندگی کیسے ملے گی؟ الحقنی بالصالحین. جب تک ہم زندہ رہیں، اسلام پہ زندہ رہیں، اطاعت اور فرما برداری کی حالت پہ زندہ رہیں، یہ نعمت کیسے حاصل ہوگی؟ الحقنی بالصالحین، صالحین کی معیت، صالحین کی صحبت. اور آخری ٹکڑا نماز جنازہ کا کیا تھا؟ فتوفہ علی الایمان، پروردگار موت دے تو ایمان پہ موت دے. یہ ایمان والی موت کیسے نصیب ہوگی؟ وتوفنا مع الابرار. یا اللہ موت دینا تو اپنے محبوبوں کے قدموں میں دینا. تو یہ خلاصہ ہو گیا. یہ
عظمت صوفیہ کے حوالے سے یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی. اب نظام تصوف پہ تو بڑی گفتگو ہو سکتی ہے، ایک ٹکڑا سن لیں. التصوف کلہ الخلق فمن زاد علیک بالخلق زاد علیک بالتصوف. تصوف جو ہے وہ سر تا پا خلق کا نام ہے، اخلاق کا نام ہے. فمن زاد علیک بالخلق زاد علیک بالتصوف. تو تم میں سے جو جس قدر اخلاق کی بلندی پر فائز ہوگا اسی قدر بڑا صوفی ہوگا. جس کو فارسی میں کہا گیا کہ تصوف بجز خدمت خلق نیست، تصوف بجز خدمت خلق نیست، بتسبیح و سجادہ و دلق نیست. کہ تصوف نہ تو تسبیح ہلانے کا نام ہے، نہ سجادے کا نام ہے، نہ جو تبرکات ہوتے ہیں چادر گاگر جبے وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں کا نام تصوف نہیں ہے. تصوف تو صرف اور صرف خدمت خلق کا نام ہے. تصوف نام ہی ہے اسی کا، خدمت خلق کا نام. اسی لیے خانقاہوں کی جو سب سے بڑی پہچان ہے، اگر کوئی ہم سے سوال کر دے کہ بھائی دیکھو تم لوگ خانقاہ والے ہو، خانقاہ کی سب سے بڑی پہچان کیا ہوتی ہے، تو ہم یہ نہیں بتائیں کہ خانقاہ کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہاں فلاں بزرگ آرام فرما ہیں یا ہماری خانقاہ میں فلاں فلاں تبرکات ہیں. نہیں، خانقاہ کی سب سے بڑی پہچان وہاں کا لنگر. خانقاہ کی سب سے بڑی پہچان وہاں کا لنگر. اور کس چیز کو زندہ کیا صوفیہ نے؟ مجھے آیت یاد آ گئی، کیا ہے وہ؟ لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. اس کے بعد اگلی آیت کیا؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. تو چاہیے لوگوں پر یہ لازم ہے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. یہ اللہ کہہ رہا ہے، لوگوں پر لازم ہے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. اب اس گھر کا رب کون ہے؟ اس کا تعارف کیا ہے؟ اس کی پہچان کیا؟ دیکھیے اس مقام پہ کیا خوبصورت اللہ رب العزت نے اپنی تعریف کی ہے اور اپنا تعارف بیان کیا ہے. کچھ نہیں بتایا دیکھو میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں یہ ہوں، کچھ نہیں بتایا. دو پہچان بتائی، کیا؟ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. تمہارا رب، اس گھر کا رب وہ ہے جو لوگوں کو بھوک کے بعد کھانا کھلاتا ہے اور خوف کے بعد امن عطا کرتا ہے. صوفیاء کرام نے، میں کہوں نظام تصوف کیا ہے تو انہی دو چیزوں کو زندہ کر دینا. بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور جو خوف کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں تمہارے پاس آئیں تو امن کی دولت سے مالا مال ہو جائے، امن کی نعمت اسے مل جائے. یہ خانقاہوں کا وطیرہ رہا ہے کہ انسان حیران ہو، پریشان ہو، ہر در سے ٹھکرایا جا چکا ہو. خانقاہ کی چہار دیواری کے اندر داخل ہوتا ہے، ایک قاعدہ ہے جو اسے پکار کے کہتا ہے کہ آؤ اس پہ سر رکھو، اپنے غم بھی سناؤ اور اپنے دکھ بھی سناؤ اور اپنے سکھ بھی سناؤ. مداوا نہیں کر سکتا، کم سے کم سنوں گا تو. اور اس زمانے کے اندر سننے والے بھی نہیں ملتے ہیں. کس کو اتنی فرصت کی کس کا غم سنیں؟ اتنی فرصت ہی کہاں ہے تیرے دیوانے کو. لیکن ان خانقاہوں نے اس چیز کو تو کم سے کم زندہ کیا ہے. آؤ کم سے کم آؤ، پہلے ٹھنڈا پانی پیو، اپنی بھوک مٹاؤ، آؤ اس کندھے پہ سر رکھو، رو لو، کچھ تمہارا غم ہلکا ہوگا. محبوب الہی اسی لیے فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کے دلوں میں تو ہے غم ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن میرے سینے پہ جو غم ہے اس کو تو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. اور وہ کیوں ہے غم، اور وہ غم ہے کیا، اس کی کیفیت کیا ہے؟ تو محبوب الہی خود اس کی وضاحت فرماتے ہیں. مثال دے کے سمجھا رہا ہوں. ہم میں سے جتنے لوگ یہاں ہیں ہم سب کا ایک ایک غم ہے، دو دو غم ہے، چار چار غم ہے. ہم 100 لوگوں کے دو دو چار چار غم ہیں تو 400 غم ہو گئے. محبوب الہی فرماتے ہیں کہ تم آتے ہو، تم میں کا ہر شخص آتا ہے، کوئی ایک غم لے کے آتا ہے، کوئی 2 لے کے آتا ہے، کوئی 4 لے کے آتا ہے. اس کے سینے پہ تو ایک غم کا بوجھ ہے، اس کے سینے پہ تو 2 غم کا بوجھ ہے، اس کے سینے پہ تو 4 غم کا بوجھ ہے. لیکن صبح سے شام تک میں ہزاروں لوگوں سے ملتا ہوں، اگر ہزاروں لوگوں کا ایک ہی ایک غم سنتا ہوں، ان 1000 غموں کا مجموعہ میرا سینہ بن جاتا ہے. تو جو اللہ نے اپنا تعارف کرایا نا، الذی اطعمہم من جوع، رب وہ ہے اس گھر کا جو بھوک کے بعد کھانا کھلاتا ہے، بھوک سے لوگوں کو سیراب کر دیتا ہے. وآمنہم من خوف، اور خوف سے امن عطا فرماتا ہے.
خانقاہوں میں آئیے تو جو سب سے بڑی نشانی ہے وہ کیا؟ آؤ بھوکے ہو لنگر پہ بیٹھو، دسترخوان پہ بیٹھو۔ اچھا مذہب تو پوچھا ہی نہیں جاتا، ساتھ میں لنگر بھی جو کھلایا جاتا ہے، جو خانقاہوں کا جو اوریجنل لنگر ہوتا ہے، جو اصل لنگر ہوتا ہے، سامنے والے کو بھی یقین ہے کہ ہمارا دھرم بھرشٹ نہیں ہوگا۔ میں نے ہندی کا ایک لفظ استعمال کر دیا، چونکہ اس وقت یہ بڑا استعمال کیا جا رہا، دھرم بھرشٹ ہو جائے گا، لیکن یہ وہ خانقاہیں ہیں اور یہی وہ آستانے ہیں۔ آؤ نا جی، اپنے دھرم کی حفاظت کے ساتھ آؤ، پھر تو جو کرنا ہے وہ کیا ہی جائے گا۔ تم اپنے زوم میں یہ یقین رکھ کے آؤ کہ تمہارا دھرم بھرشٹ نہیں ہوگا، ہم وہ کھانا کھلائیں گے جو تمہارے مذہب میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں پیدا ہوتی ہے، کچھ نہیں، آؤ کھاؤ۔ تو الذی اطعمہم من جوع، بھوک کے بعد کھانا، وآمنہم من خوف، اور خوف کے بعد امن۔ خانقاہوں میں دیکھیں آپ کی امن ہی امن ہے۔ ذیشان صاحب قبلہ نے بڑی اچھی بات بتائی، اولیاء اللہ سے تعلق ہے تو کیا ہوگا؟ اخروی زندگی کو ابھی رہنے دیجئے، دنیاوی زندگی کے اعتبار سے دیکھ لیں تو سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ ایک سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک سکون حاصل ہو جاتا ہے، تھوڑے پہ قناعت کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، اور یہی چیز سکون کا سب سے بڑا سبب ہے، قناعت۔ اگر قناعت نہیں ہے تو دنیا آ جائے، اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ پھر بھی سکون نہیں ہوگا، پھر بھی اطمینان نہیں ہوگا۔ تھوڑے پہ قناعت۔ میں تحدیث نعمت کے طور پہ اس چیز کا ذکر کروں کہ حضور داعی اسلام کی تربیت کا نتیجہ اور یہ جو اطمینان کی کیفیت، سکون کی کیفیت، ہماری خانقاہ میں شیخ کی صحبت میں، میں سمجھتا ہوں ایگزیکٹ تو مجھے اس وقت گن نہیں سکتا کیونکہ بھول جاؤں گا، اس لیے ایک اندازے کے مطابق بتا رہا ہوں، کم سے کم 5 یا 6 تو ڈاکٹر ہیں۔ ڈاکٹر سے مراد پی ایچ ڈی والے ڈاکٹر، چیر پھاڑ والے نہیں، کم سے کم 5-6 ہیں جو باضابطہ پی ایچ ڈی کر چکے ہیں۔ ان میں سے ایک ذیشان صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھی مزید لوگ ہیں، غالباً ڈاکٹر شوکت صاحب بھی ہیں، اور بھی مزید لوگ ہیں جو باضابطہ ڈاکٹر ہیں۔ وہ چاہیں، عجب یہ بھی نہیں، کچھ تو ایسے ہیں جنہوں نے صرف نیٹ ہی نہیں جے آر ایف کوالیفائی ہے، ہاں جے آر ایف نکال چکے، بڑی آسانی سے اگر تھوڑی سی کوشش کر لیں تو یونیورسٹیز میں ان کو اسسٹنٹ پروفیسر کی جاب بآسانی مل جائے گی، تھوڑی سی کوشش کر لیں تو، زیادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن داعی اسلام کی تربیت کا نتیجہ کہ مشن محمدی کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا، اور تھوڑے سے قناعت کی توفیق جو ملی، میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان سے بہت زیادہ میں کماتا ہوں۔ لاک ڈاؤن میں نہیں، لاک ڈاؤن میں تو ہم مقرروں ہی پہ سب سے زیادہ گاج گری ہے، اس سے پہلے اور اس سے بعد کی بات بتا رہا ہوں، ان لوگوں سے بہت زیادہ ہم لوگ کماتے ہیں۔ ان لوگوں کو پورے مہینے میں جتنا کچھ نذرانہ ملتا ہے، ہم لوگوں کو تو شاید 2 رات میں مل جاتا ہے، 2 پروگرام کیے مل گیا۔ لیکن وہ سکون، وہ اطمینان جو اس 4 دیواری کے اندر رہ کر حاصل انہیں ہے، ہمیں نہیں ہے، دوسروں کو نہیں ہے۔ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، یہ امن کی کیفیت، یہ اطمینان کی کیفیت، یہ سکون کی کیفیت، یہ تو صوفیہ کی صحبتوں ہی کا حصہ ہے، یہ مشائخ کی صحبتوں کا حصہ ہے۔ اور اس وقت انسان سب سے زیادہ اگر کسی چیز کا متلاشی ہے، پوری دنیا کا انسان سب سے زیادہ جس چیز کا متلاشی ہے وہ ہے امن۔ کچھ تو واقعی پریشان ہے اور کچھ ڈھکوسلا کرتے ہیں، امن نہیں ہے، امن نہیں ہے، امن نہیں ہے۔ وہ کمبختی کا مارا، وہ امن غارت کرنے والا وہی ہے جو یہ چلا رہا ہے کہ امن نہیں ہے، ہمیں امن قائم کرنا ہے۔ وہ امن کے نام پہ جو ہے وہ امن کو غارت کر رہا ہے، لیکن نعرہ دے رہا امن کا۔ ان نعرہ دینے والوں کو بھی اور جو لوگ امن سے دور ہیں ان کو بھی یہ پیغام پہنچایا جائے، امن کے متلاشیوں اور امن کا نعرہ دینے والوں، حقیقت میں اگر امن چاہتے ہو تو کہیں نہیں ملے۔ وہ جو علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا کہ نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ امن کے متلاشیوں کہیں امن نہیں ملے گا، دیس بدیس میں ڈھونڈ پھری ہوں، چاہے جتنا چکر لگا لو نہیں ملنے والا۔ امن کے متلاشی آؤ خانقاہوں کی 4 دیواری کے اندر، اور بالخصوص میں ہندوستان کے لوگوں سے اپیل کروں گا، امن کے اگر متلاشی ہیں تو خاص طور پہ آؤ نا چشتی خانقاہوں کے اندر،
بلا تفریق مذہب و ملت. اور پھر جس خانقاہ میں ہم بیٹھے ہیں یہاں تو سب کے لیے دروازہ کھلا ہوا تھا. اور کیسا کھلا ہوا تھا؟ حضرت خواجہ جہاں خواجہ فخر الدین دہلوی تو سب کو شامل کرتے تھے. اچھا اعتراض کرنے والوں نے اعتراض بھی کیا, آپ ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں, آپ ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. میں زیادہ اوپنلی نہیں بیان کر رہا. آپ نے کتنا خوبصورت جواب دیا, میں شامل اس لیے تھوڑے کرتا ہوں کہ میرے مریدوں کی تعداد میں اضافہ ہو. میں اس لیے تھوڑے ہی شامل کرتا ہوں, اپنی نسبت کا پٹا جو ان کی گردن میں ڈالتا ہوں دو وجہوں سے ڈالتا ہوں. ایک, جن کے اندر یہ خرابی ہے, اسلام کے دعوے دار ہیں, مسلمان ہیں, لیکن یہ ایک کمی ہے, یہ ایک نقص ہے, یہ ایک عیب ہے, جس کے گردن میں میری نسبت کا پٹا پڑ جائے وہ جس نام سے زندگی گزارے کم سے کم اس عیب سے تو بچا لیتا ہے اپنے آپ کو. اور دوسرا طبقہ جو بالکل ہی غیروں کا طبقہ تھا, فرماتے ہیں ان کو اس لیے اپنی نسبت کا پٹا ان کی گردنوں میں ڈال دیتا ہوں تاکہ اس بہانے تدریجاً ان کے لیے ہدایت کے راستے پر چلنا آسان ہو جائے. اسی بہانے دھیرے دھیرے آئیں. ہم لوگوں کے یہاں کہا جاتا ہے کہ انگلی پکڑ کے ہی کمر پکڑی جاتی ہے, ڈائریکٹ کمر میں ہاتھ دیجیے گا جوتے پڑ جائیں گے. پہلے انگلی پکڑیے, دھیرے دھیرے آگے بڑھیں رفتہ رفتہ. تو ایسی خانقاہوں میں, بالخصوص چشتی خانقاہوں میں, ہمارا تو یہ وتیرہ رہا ہے کہ ہم نے سب کے لیے دروازہ کھلا ہے. آج اسی نظام کو پھر سے زندہ کرنے کی ضرورت ہے, اس کے احیاء کی ضرورت ہے. اور میں یہ بتانے میں فخر بھی محسوس کر رہا ہوں, ناز بھی کرتا ہوں. اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو مرشد گرامی سے ملا دیا, اور اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ محبوب الہی کا ہی فیض ہے. دلی ہی میں ملایا تھا. ہاں, یہ بھی محبوب الہی کا فیض ہے کہ دلی میں ملا دیا تھا. اچھا یہ بھی بتا دوں آپ کو, ہم بھی وہی تھے. ہاں, ذیشان صاحب نے ہم سے پہلی مرتبہ ذیشان صاحب مرشد گرامی کی خانقاہ میں گئے تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ بھائی میں تو ایسی ایسی خانقاہ میں آیا ہوں اور اب تو یہاں سے نکلنے کا ہی دل نہیں کر رہا ہے. اب تو سوچتا ہوں کہ پڑھائی وڑھائی چھوڑوں, اب یہیں کا ہو کے رہ جاؤں, یہیں جو مشن ہے اسی مشن میں لگ جاؤں, اپنے آپ کو وقف کر دوں. میں نے کہا آپ کہاں پھنس گئے, آپ فوراً نکلیے, دلی آئیے پھر بات ہوگی. آپ دلی آئیں پھر بات ہوگی. انہوں نے کہا ابھی ٹکٹ نہیں مل رہا. میں نے کہا میں ٹکٹ بنا کے بھیجتا ہوں آپ کو, آپ دلی آئیں. اور پھر دیکھیے اللہ رب العزت نے کیسی سبیل نکالی. دہلی کی سرزمین ہم لوگوں کے لیے کئی اعتبار سے متبرک ہے, کئی اعتبار سے متبرک ہے. اس لیے کہ 22 خواجگان کی چوکھٹ بھی ہے, اور ان 22 خواجگان کے فیض کی صورت میں اللہ رب العزت نے ہمیں مرشد گرامی عطا کر دیا اسی دہلی کی سرزمین. تو ہم نے اس خانقاہ میں اس نظام تصوف کا احیاء دیکھا ہے. اور یہ نظام تصوف کوئی الگ سی چیز نہیں ہے, وہ بالکل سنت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اگر اس کو اور آسان کر دیں تو ہم یہ کہہ لیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو مکی زندگی ہے اس مکی زندگی کا احیاء کر دیا, اس سنت کا احیاء کر دیا جو مکی زندگی میں آپ نے, کہ مائنورٹی میں رہتے ہوئے, اقلیت میں رہتے ہوئے کس طریقے سے اپنے آپ کو سیف بھی رکھنا ہے اور دوسروں تک دین کی دعوت کیسے کرنی, یہ زندہ کر دیا آپ نے. آج اس بھی بات کی ضرورت ہے, یہ باتیں بتائے جانے کی نہیں ہیں, یہ باتیں پریکٹیکلی بچشمے سر دیکھے جانے کی ہیں, دیکھے جانے کی. جو احباب یہاں موجود ہیں میں ان سے یہ گزارش کروں گا آپ ایک مرتبہ ضرور تشریف لائیں. چشتی نظامی خانقاہ ہے, جس خانقاہ میں ہم بیٹھے ہیں اسی خانقاہ کی فیض یافتہ خانقاہ ہے. خواجہ فخر الدین دہلوی علیہ رحمت و رضوان, پہلی مرتبہ ہم نے اپنے مرشد گرامی کے نام سے, زبان مبارک سے یہ نام سنا, حضرت خواجہ فخر الدین دہلوی علیہ رحمت و رضوان کا. اس کے بعد جب قطب صاحب کی چوکھٹ پہ حاضر ہوئے, وہاں سے نکلتے ہوئے بائیں طرف نظر پڑی تو دیکھے یاد آیا وہ حضرت نے جو بتایا تھا یہی ہے. اور ایک شعر میں نے کہیں سنا کسی قوال کو پڑھتے ہوئے, ایک تو وہ لفظ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, میں یہاں پڑھ رہا ہوں, شاید کوئی کسی کو یاد ہوگا تو اصلاح کر دیں گے. اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ وہ ہیں کون, غالباً وہی خواجہ فخر الدین دہلوی کی طرف اشارہ ہے یا کون ہے. اب یہ نہیں یاد آ رہا مجھے کہ اس میں کیا تھا, کمال فقر تھا یا کیا تھا, کمال فقر شدست الظہور فخر الدین, اسی طرح کا کچھ شعر تھا. فدائے او دل و جانم دیگر نمی دانم, کمال فقر شدست الظہور فخر الدین, فدائے او دل و جانم دیگر نمی دانم.
مرید پیر مغانم دیگر نمی جانم وغیرہ وغیرہ، اب یاد نہیں رہا مجھے۔ تو اسی خانقاہ کی فیض یافتہ ہے خانقاہ عارفیہ۔ خواجہ فخر الدین دہلوی کی وراثتوں کو اور جملہ مشائخ چشت کی وراثتوں کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، نظام تصوف کا احیاء کر رہے ہیں۔ ہم یہ اپیل کریں گے کہ آپ حضرات ضرور تشریف لائیں، دیکھیں ایک مرتبہ بچشم سر۔ یہ دعوت آپ کے لیے صرف میری طرف سے نہیں ہے، خانقاہ کی طرف سے ہے۔ آپ حضرات ضرور تشریف لائیں۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے، اور اپنے مشائخ کی وراثتوں کا ہم سب کو امین بھی بنائے، اور اپنے مشائخ کی وراثتوں کا عام و تام کرنے والا بھی ہمیں بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد برضا كل حسنه وجماله وسلم. اللهم انت السلام منك السلام، حينا ربنا بالسلام واغفر لنا دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل. یا رب ز کمال لطف خاصم گرداں، واقف بحقائے کے خاصم گرداں، از عقل جفاکار دل افگار شدم، دیوانہ خود کن و خلاصم گرداں، دیوانہ خود کن و خلاصم گرداں، دیوانہ خود کن و خلاصم گرداں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.